گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی. اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے. گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے. دکان اچھی نہیں چل رہی ہے, کاروبار میں مندی ہو رہی ہے, جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے, ذرا غور کر لینا, ذرا جائزہ لے لینا, ذرا دھیان دینا, کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو, رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو, کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو, کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے, کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو. اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی. بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے, باڑھ آ جاتی ہے, کھیتی برباد ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے, ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے. جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر پڑے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا, شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بیاج خور آدمی بیاج کا دھندا کرتا ہے, بڑا پیسہ کما رہا ہے, بڑے مکان بنا رکھے اس نے, بڑا نام ہے اس کا, فارچونر لے کے چلتا ہے, مرسڈیز لے کے چلتا ہے, کٹیہار سے گزرتا ہے, لوگ سلام کرتے ہیں. آپ تو کہہ رہے گناہ کرنے سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے, اس کی روزی روٹی تو بہت اچھی چل رہی ہے. آئیے اس کا بھی جواب دے دیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, جب تم دیکھو کہ کسی کی روزی روٹی اچھی چل رہی اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا. اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے, اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے, اور ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو بہت نوازتے ہیں, بہت دولت دیتے ہیں, خوب روپیہ پیسہ دیتے ہیں. حتی نسوا ما ذکروا بہ, یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون, ہم اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. میرے بھائی اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر گناہ کے باوجود آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے, آپ کے بچے تندرست ہیں, آپ کا مکان اچھا ہے, آپ کا کاروبار اچھا ہے, تو دھوکے میں نہ پڑے رہنا. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور آگے گناہ کا ایک نقصان اور ہوتا ہے میرے بھائی. گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے. گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے, آج نہیں تو کل وہ ذلیل ہوگا. گناہ کرنے والا عزت نہیں پا سکتا. آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ سب کو یاد ہوگی, دعائے قنوت پڑھتے ہو نہیں وتر کی نماز میں؟ کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھوں بھائی سیما پور والوں کو کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ماشاءاللہ, ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا. بند کرا دیجئے بھائی صاحب, جلسہ کرانا. اگر اتنے جلسے کرانے کے باوجود اگر آپ کو ویتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم خالی سر ہلانے کے لیے جلسے میں آتے ہیں, ہم کو تو دین کی بیسک بات بھی نہیں معلوم ہے, دعائے قنوت یاد نہیں ہے. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کے مطلب پر غور کرو. اے اللہ
مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے. وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ مجھے تو عافیت دے دے، چین دے دے، سکون دے دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس کو دوست بناتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں تو مجھ کو بھی شامل کر دے. وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس میں تو مجھ کو برکت دے دے. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور اے اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلے میں کوئی اگر ایسا فیصلہ ہے جو میرے حق میں برا ہے، اے اللہ تو اس سے بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ سب کا فیصلہ تو کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ تو جس سے دوستی کر لے، تو جس سے محبت کر لے، اے اللہ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، اور اے اللہ تو جس کو دشمن بنا لے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا. گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے. گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، نام کما سکتا ہے، مگر سکون کبھی نہیں آ سکتا. وہ دولت کمائے گا پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ لوگوں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیت